روحانیت و استاد الحفاظ، جہاں سچوں کی بات ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ہم کو سچوں کے پاس جانا پڑے گا، ہم کو سچی بات سیکھنا پڑے گا، ہم کو مدرسے میں آنا پڑے گا، ہم کو عالم دین کے پاس آنا پڑے گا، حافظ قرآن کے پاس آنا پڑے گا، ہم کو بھلوں کے پاس جا کر تو اچھی باتیں ملیں گی۔ کوئی کہے ہم چور کے پاس جائیں اور وہاں اچھی باتیں ملے، آپ کو نہیں ملے گی۔ کوئی کہے ہم شرابی کے پاس جائیں، اچھی بات ہمیں بتائے، اچھی بات تمہیں نہیں بتائے گا۔ اچھی بات سننے کے لیے، اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو قاری ہارون صاحب قبلہ کے پاس آنا ہوگا، آپ کو علامہ ظفر صاحب کے پاس آنا ہوگا، آپ کو یہ علماء کرام ہیں، یہ قاری حمایت صاحب ہیں، ان کے پاس آنا ہوگا۔ آپ کو اچھی بات سننے کے لیے مدرسے میں آنا ہوگا، آپ کو مہمان رسول اللہ بننا ہوگا، آپ کو دل علم سے محبت کرنا ہوگا، اچھوں کے پاس آنا ہوگا، بھلوں کے پاس آنا ہوگا، حافظ قرآن کے پاس آنا ہوگا، عالم دین کے پاس آنا ہوگا، نائب رسول اللہ کے پاس آنا ہوگا، حافظ قرآن کے پاس آؤ گے، عالم دین کے پاس آؤ گے، نائب رسول اللہ کے پاس آؤ گے۔ جب مدرسے میں آؤ گے تو جب تم مدرسے میں آؤ گے اسی مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہوگی، حدیث پاک کی تعلیم ہوگی، نبی کی حدیث پڑھائی جا رہی ہوگی، خدا کا پیارا کا قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہوگا، الحمد شریف پڑھایا جا رہا ہوگا، سورہ فاتحہ کی تعلیم ہوگی، قل هو اللہ شریف پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ حفاظ کرام اور مدرسے میں رہ کر قرآن پاک کو پڑھائیں گے۔ ارے وہ قرآن پاک جس کو خالق کائنات نے آج سے 1400 برس پہلے رسول معظم پہ اللہ نے نازل فرمایا تھا، وہ قرآن جس کو خالق کائنات نے اپنے پیارے مصطفیٰ پہ نازل فرمایا ہے۔ جب تم مدرسے میں آؤ گے، قرآن پڑھو گے، تم رسول اللہ کے مہمان ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا کہیں۔ کس کے مہمان ہوگے؟ رسول اللہ کے مہمان ہوگے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، بولا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات یہ علم دین کی بات ہے۔ آج یہ حفاظ کرام ہیں، ان کے سروں پہ دستار حفظ رکھی جائے گی۔ شاہ بغداد ہے، غوث اعظم ہے، اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ امی جان میں علم دین سیکھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا بیٹا ضرور جاؤ، میں تمہاری جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، علم کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ اے میرے نور نظر، اے لختے جگر، آپ جلدی چاہیے علم حاصل کر کے آئیے۔ مگر اے میرے بیٹے، تم علم سیکھنے تو جا رہے ہو، مگر جاتے جاتے میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج سرکار غوث اعظم کی ماں اپنے بیٹے کو علم دین کے لیے روشن کرتی ہے، مگر ایک بات کی نصیحت کرتی ہے۔ ہزار باتوں کو نہیں کہا، ماں کا بیٹے سے ایک بات کہنا ہزاروں باتوں پہ زیادہ افضل ہے۔ غوث اعظم نے کہا امی جان وہ ایک بات کیا ہے؟ فرمائیے امی جان ایک بات کیا؟ اگر ہزاروں بات کہیں گی، لاکھوں اربوں خربوں بات کہیں گی، یہ عبد القادر آپ کی بات کو مانے گا؟ کیوں؟ نانا جان نے فرمایا ہے جس کے ماں باپ جس بیٹے سے ناراض ہے، اگر اس حالت میں بیٹے کا انتقال ہو جائے گا تو وہ بیٹا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ امی جان بتائیے، ارشاد فرمائیے ایک بات کیا ہے؟ کہا بیٹے تم کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سب لوگ بول دو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ غوث اعظم کی ماں نے کہا بیٹے تم کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ دیکھو پیارے، ایک بات بتا کر ماں اپنے بیٹے کو روشن کرتی ہے، وہی ایک بیٹا ماں کی بات کو ایک مان کر جب سفر کا ارادہ کیا۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا کہ جنگوں میں
جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ نے قافلے والوں کو ڈاکو نے لوٹ لیا، لوٹنا شروع کیا، اور ایک چور آپ کے پاس آتا ہے، کہا کچھ آپ کے پاس مال و اسباب ہے؟ شہنشاہ بغداد غوث غوثہ پیر پیرا میر میرا شہنشاہ بغداد غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں، ایک گیا ہے، دوسرا آیا ہے۔ وہ سوچتے رہے یہ چھوٹا سا بیٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈاکو کا سردار آتا ہے، اس سے بھی آپ نے وہی بات کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ سردار نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا یہ دیکھو میری ماں نے سیندی تھے، وہ سلائی توڑی جاتی ہے، وہ اشرفیہ سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آج سرکار غوث اعظم سے ڈاکوؤں کا سردار دیتا ہے اے بیٹے تم نے اپنے چھپے مال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیوں کر دیا ہے؟ لوگ تو چوروں سے اپنے مال کو چھپاتے ہیں، تم نے چھاپ کیوں دیا ہے؟ کہا اے لوگوں سنو، جب میں گھر سے گایا چلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ لے لیا تھا، میری ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے تم کہیں بھی جانا کبھی جھوٹ نہ بولنا، یہ مال تو تمہارا مل سکتا ہے، اسما مل سکتا ہے، اگر میں جھوٹ بول دیتا تو مال بچ جاتا مگر ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا، مصطفیٰ ناراض ہو جاتے، خدا ناراض ہو جاتا، آدم خدا ناراض ہوتا، مصطفیٰ ناراض ہوتے بھگاڑا جہنم ہو جاتا۔ آج میں جو کچھ یہ بولا ہوں جہنم سے بچنے کے لیے، نانا جان کو راضی کرنے کے لیے، خدا کی رضا کے لیے میں سچ بولا ہوں۔ آخر کار ڈاکو کا سردار غوث اعظم کے ہاتھوں پہ تائب ہو جاتا ہے اور توبہ کر کے سچا پکا آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کے چاہنے والوں، یہ دارالعلوم عربیہ یہ مدرسہ ہے، مصطفیٰ کا گھر ہے، اسی کے سامنے مسجد ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسجد خدا کے گھر ہوتے ہیں، مدرسہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ گھروں سے پاک ہے مگر مانوی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ مدرسہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ اسلام کا چاہنے والے آپ حضرات ہو، قاری ہارون صاحب قبلہ آپ کے گھر جاتے ہیں، آپ نے اس مدرسے میں چرم قربانی دی ہے، کھالوں کو دیا ہے، عشر کا پیسہ دیا ہے، کلہ دیا ہے، زکات دیا ہے، فطرہ دیا ہے، آپ نے فطرہ دیا ہے، مگر پیارے یہ قاری ہارون صاحب قبلہ ہے، آپ نے زکات دیا ہے، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ بولے سبحان اللہ۔ تم نے زکات دیا ہے، آج یہ بھی دینے کے لیے بیٹھے، بولے سبحان اللہ۔ تم نے زکات دیا، قربانی دیا، عشر دیا، تم نے ناپاک مال دیا، آج تمہیں قاری ہارون صاحب پاک حافظ قرآن دے گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مہمان رسول اللہ دیں گے۔ تم نے قربانی کی کھال دیا تھا، قاری صاحب تم کو حافظ قرآن دیں گے، سبحان اللہ۔ تم کو قاری صاحب کی ملا 8 حافظ قرآن آج دے رہے، بولے سبحان اللہ۔ ہر سال اسی 11ویں تاریخ کو قاری ہارون صاحب قبلہ ایک سال میں جتنا جمع کرتے ہیں ساسا دینی، وہ جمع کرنے کے بعد علماء کو بلا کے، مصطفیٰ کے آل کو بلا کے، حفاظ کو بلا کے، عوام کو بلا کے، علماء کے سامنے، مصطفیٰ کے نائبین کے سامنے، نبی کی اولاد کے سامنے ایک سال کا سرمایہ قاری ہارون صاحب کی ملا آپ کے حوالے کرتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ قوم کے حوالے کرتے ہیں، وہ سرمایہ کیا ہے، ان کی کمائی کیا ہے، ان کا اچھا خزانہ کیا ہے؟ وہ خزانہ ایک سال کا خزانہ 8 حافظ قرآن ہے، بولے سبحان اللہ۔ کتنے حافظ؟ ارے کتنے؟ ارے بولو کتنے؟ 8 حافظ، ایک سال کی کمائی ہے، بولے سبحان اللہ۔ کتنے سال کی کمائی؟ کتنے سال کی؟
1 سال کی، اور یہ ہے 13واں عرس پاک، اور 13 سال کی کمائی غالباً 100 حافظوں نے بولے سبحان اللہ، اور بولا یا رسول اللہ تو تم نے کیا دیا؟ یہ مدرسہ ہے، مصطفیٰ کا گھر ہے، تم نے چمڑا دیا۔ یہ حافظ قرآن دے رہے ہیں سبحان اللہ۔ وہ حافظ قرآن جب باپ کا جنازہ رکھا ہوگا، میت سامنے ہوگی، وہ آج جو حافظ بن رہے ہیں جن کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، وہ حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا اور باپ کی جنازہ کو پڑھا دے گا سبحان اللہ۔ اسلام کے چاہنے والے، یہ قاری صاحب قبلہ کی ایسی امانت ہے، ایسی محبت ہے، ایسا سرمایہ ہے، رب سے دعا ہے مولا کائنات جب تک یہ گلشن مصطفیٰ یہ پلتا رہے، ہرا بھرا رہے، خالق کائنات اس مدرسے سے حافظ قرآن بنتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بول دو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حضرات غوث کی نسبت سے 11 منٹ پورے ہوئے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں غیرہ پہ راضی ہوں، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کرو مولا اس 11ویں والے پیر کے صدقے میں مولا اس گنہگار کو غوث کے در کا کتا بنا دے، بولو سبحان اللہ۔ آمین ان کے کتوں میں مولا قبول فرما لے۔ آمین۔ تو حضرات جب بھی قاری صاحب قبلہ آپ کے پاس جا پائے یا نہ جا پائے، جب بھی موقع ہو عشر، چرم قربانی، چندہ، زکات، فطرات، صدقات، خیرات، آپ ان کو دیتے رہو گے، وہ انہیں نہیں دے رہے ہو بلکہ آپ ان کو دے کر مدرسے رسول اللہ کو بڑھا رہے ہو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا گلشن سنبھالتے ہو اور گلشن سنبھالتا رہے گا، یہ ایسے حفاظ پیدا ہوتے رہے گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس منبر نور پر میری جان سمجھ کے متعلق زیادہ تر قاری صاحب کے شاگرد بیٹھے، بولو سبحان بے اللہ۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیادہ تر چاہے قاری افضل صاحب قبلہ ہو، چاہے قاری حمایت ہو، اور بہت دیکھیے آج جتنا یہ سرمایہ ہے یہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ قاری ہارون صاحب قبلہ اپنے بچے کے لیے اتنی محنت نہیں کیا ہے جتنی محنت ان مصطفیٰ کے مہمانوں کے لیے کیا ہے سبحان بے اللہ۔ شک بے شک سبحان اللہ حق ہے حق ہے۔ اسلام کے چاہنے والوں تو تم سے یہی میری گزارش ہے، اس مدرسے کے تعاون کے لیے تم یہ نہ سہارا ڈھونڈو کہ کوئی آئے جب ہم چندہ دے، کوئی قاری صاحب کسی بچے کو بھیجے جب ہم دیں، کوئی جائے یا نہ جائے، قاری صاحب سال میں تم کو بلا کے یہ ایسی امانت دے رہے ہیں جو رمضان میں منبر پہ کھڑے ہو کے رب کا پاکیزہ قرآن سنا کے تم کو ثواب حقدار بناتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات بے شک تو شاعر فرماتا ہے درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہے۔ وہ معزز تھے، وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ہم دل خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ پیارے میری یہی آخری بات ہے، اس گلشن کو سجاتے رہو، یہ تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ حفاظ شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، جہاں باپ کی محبت کام نہ آئے گی، ماں کی محبت کام نہ آئے گی، تمہارا پیسہ جو ہے تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وہاں جو پیسہ تم نے مدرسے میں دے دیا ہے، جو چندہ مدرسے میں دیا ہے، وہ بروز قیامت کام آ جائے گا، قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آ جائے گا، میزان پہ کام آئے گا، پل صراط پہ کام آ جائے گا۔ کیوں؟ ان کے سینے میں اور کوئی دولت نہیں ہے، بلکہ ان کے سینے میں وہ دولت ہے جس کو اللہ نے
मुस्तफा पे नाजिल फरमाया है। रब का कुरान है, वो प्यारा कुरान, खुदा का पाकीज़ा कुरान है। एक हर्फ को तुम पढ़ोगे, अल्लाह ताला तुमको 10 नेकियां अता फरमाएगा। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। वलिये जिलान कहा जाता है, गौस को वलिये जिलान कहा जाता है, और ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है, और चंद मिनटों में जो लिख दे खुशामुल हरमैन, उसी को तो बस अहमद रजा खान कहा जाता है। उसी को तो बस अहमद रजा खान कहा जाता है। अब आइए हजरात, तकरीर करने के लिए खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला वो तशरीफ ला रहे हैं। आने वाले मेहमान का इस्तकबाल दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने आवाज देता हूं खिताबत के लिए, मैंने आवाज देता हूं खिताबत के लिए, जो जमाने में मोहताज नहीं शोहरत के लिए। और सुन के इनका वाइज सारे अहले महफिल का जहां दिल मचल उठे मदीने की जियारत के लिए। तशरीफ फरमा बावकार जिम्मेदारान उलमाए ज़बिल एहतराम हुफ़ाज़ किराम क़ुज़ाए इज़ाम, खुसूसियत के साथ में तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त रहबर राहे शरीयत मुफ्ती आशिकुल क़ादरी साहब क़िबला और उनके बाएं जानिब आप देख रहे हैं मदरसा जामिया अरबिया अफजलुल मदारिस के जो मोहतमिम हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब क़िबला, मेरे करम फरमा मौलाना सुलेमान बरकाती साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत शायर अहले सुन्नत मौलाना नदी मुबीन साहब। और ये मेरे लिए नए हैं, मैं इन उलमा के लिए नया हूँ। ये कह के बात को आगे बढ़ाता हूँ, किस किस का नाम लो किस किस का छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है। ये हमारे सर के ताज हैं, तमाम के तमाम उलमाए किराम जिस जगह है अल्हम्दुलिल्लाह वही कामयाब है। और पेश नज़र सामिईन बातमकीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये जितने मेरे सामने खड़े हैं ये सब मुझसे बड़े हैं। अगर कोई परेशानी ना हो तो बिला किसी लम्हे इंतज़ार के मेरे बाप के नाम पर नहीं रसूल पाक के नाम पे तशरीफ़ ले आए। मुसलमान निस्बत देखता है, वास्ता देखता है। मैंने किसी दुनियादार का वास्ता नहीं बल्कि मदीने के ताजदार का वास्ता दिया है। अगर किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी नबी की मोहब्बत होगी तो वो फिर खड़ा रहे, ये क़ियास अज़ बईद है। मैं समझता हूँ अगर कोई फिर भी इतने कहने के बावजूद भी खड़ा रहेगा तो या तो फिर वो घर से अपनी मोहतरमा जुड़वा से वादा करके आया है कि आज मुझे पूरा जलसा खड़े होकर ही सुनना है, या फिर कोई और दूसरा मामला है। बहरहाल हमारे भाई लोग आने लगे, ई को थोड़ा कम करो और आवाज़ खोलो।
بالکل مت کرو. آج اس مدرسے کا تیرواں عظیم الشان سالانہ عرس پاک بنام غوث الورا کانفرنس. الحمدللہ آج اس مدرسے سے آپ دیکھیں گے 8 سپاہی وہ دین و ملت کے حوالے کیے جائیں گے، اور یہ قاری محمد ہارون صاحب قبلہ کی محنت، ان کے کاوش. تھوڑا ایکو دو یار، آپ دل سے کرتے ہیں، صحیح طریقے سے سیٹنگ کیجیے. ماشاءاللہ مائک بہت اچھا ہے اور پنڈال بہت اچھا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت، جیسے کہ کیا بتاؤں میں، یوں سمجھ لیجیے آپ ایسے شامیانے، یہ تم تراق و تجملی، یہ لائٹ، یہ مجمع بڑے بڑے جلسوں میں دیکھنے ملتا ہے. لیکن الحمدللہ اپنے جلسے کو آج آپ چھوٹا نہ سمجھے، بہت بڑی کانفرنس ہے یہ. سبحان اللہ. اور یہ کانفرنس تاریخ ساز کانفرنس ہوگی انشاءاللہ. یہاں آپ دیکھیں گے علم و آفتاب کے ایسے ایسے گوہر آپ کے سامنے آئیں گے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے. ایسے ایسے نادر و نایاب تحائف آپ کو ملیں گے، آپ سوچتے رہ جائیں گے. تو میں نے اپنی بات شروع کروں، اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کی نہیں ہے. ماشاءاللہ جاڑا لگ رہا آپ کو، جاڑا دور کیجئے. یہ سنی جو ٹی ٹی ایس سنی ہوتا ہے، جو ہوتا ہے ٹنی، کیا ہوتا ہے ٹنی، تو وہ جاڑے سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. لیکن جو ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن سنی ہوتا ہے، اس پہ کوئی طوفان، کوئی بارش، کوئی سردی اثر نہیں کرتی ہے. سبحان اللہ. تو ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے اجازت دیجئے اور بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری تقریر زیادہ لمبی نہ ہوگی، جتنا وقت دیا ہے اس سے پہلے میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میں زیادہ لمبا نہیں بولوں گا. سردی کا موسم تھا، ایک مولانا صاحب تقریر ختم کرنے میں نہیں آ رہے تھے، بار بار مختصر مختصر. جو مختصر کہتا ہے اس کی تقریر بہت لمبی ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھنا آپ کہ مختصر مختصر. اب ایک صاحب پہلی مرتبہ جلسہ سننے آئے تھے، برداشت کرتے رہے، مختصر یار مختصر کیا ہے. آخر جب ان کی اوور لوڈنگ ہوئی، ایک ڈنڈا اٹھایا، کاندھے پہ رکھا، کبھی اس کونے پہ دوڑتے، کبھی اس کونے پہ، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ. اب مولانا صاحب نے دیکھا اور سمجھ گئے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. مولانا صاحب دوران تقریر بولے آپ کسے تلاش کر رہے ہو؟ بولے آپ تقریر کریے، میں آپ کو تلاش نہیں کر رہا ہوں. بولے پھر کسے تلاش کر رہے ہو اتنی دیر سے؟ بولے میں اسے تلاش کر رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا تھا. کسے تلاش کر رہا ہوں؟ کہ جس نے آپ کو بلایا تھا. آپ تو تقریر کیجیے، آپ نو ٹینشن ہو کر تقریر کیجیے. لیکن انشاءاللہ ہمارے بھائی محمد طالب صاحب جو اس مدرسے کے ہونہار طالب علم ہیں اور وہ اور دستار بھی حاصل کر رہے ہیں، بار بار رابطے میں رہے. اور قاری محمد سلیمان صاحب، تمام ہمارے علماء اہل سنت کی دعائیں رہیں گی. میں تقریر شروع کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الواحد القہار العزیز الغفار مکور اللیل علی النہار تذکرۃ لأولی القلوب والابصار وتبشرۃ لذوی الالباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز رفیقان اہل سنت، آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض و معروض کرنے سے پیشتر ان آیات کے مفاہیم و مطالب کو آپ کے گوش گزار کرنے سے قبل میں مناسب نہیں بلکہ اشد ضروری سمجھتا ہوں ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے مابا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، اخوت کے پانی، صدق و منبع، صبر کے معدن، خاک ساری کا نمونہ، رحمت الہی کا پتلا، اولی انسان، مومن کا ایمان، محبوب ذی شان، جان ایمان، دین کا رہبر، علم سرور، شفیع بشر، حضور اکرم، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بابا سے بلند سارا مجمع امام ورا یمین و یسار، جس کو اللہ نے جیسی قوت گویائی سے عطا فرمائی ہے ویسی ہی آواز کے ساتھ پڑھیے زور سے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک ملاحظہ کیجئے۔ اچھا یہ بتائیے آج دن کائے کا ہے، کیا کون سا دن ہے آج؟ کائے کا سے مطلب سمجھیے کون سا دن ہے۔ میں تھوڑی ویسی لینگویج مطلب کیا ہے سادی گفتگو آپ سے انشاءاللہ کروں گا۔ بولیے کون سا دن لگ چکا ہے؟ مغرب بعد تاریخ بدل جاتی ہے، جمعے کا دن آ چکا۔ ارے بولو یار، جمعے کا دن چل رہا، مغرب بعد تاریخ بدل جاتی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے۔ حضرات انشاءاللہ میں ایک ایسی حدیث پاک پیش کروں گا، لیکن ابھی نہیں، پہلے پیش کر دوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ سن کے چلے جائیں گے، لیکن آپ کو ذرا روک کے رکھنا ہے۔ میں جمعے کے تعلق سے ایک ایسی حدیث پاک سناؤں گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بولیے آپ کس کی محبت میں یہاں آئے ہیں؟ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ بچوں بتاؤ گے؟ ارے بول دو یار، غوث اعظم کی محبت میں آئے ہو نا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں؟ ماشاءاللہ سب غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں۔ غوث اعظم کا پیغام آپ سب سنی خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں کے نام۔ ایک بزرگ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، جب میرا کوئی مرید گناہ کر لیتا ہے تو وہ فوراً مر جاتا ہے، تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میرا معاملہ اس کے اپوزٹ معکوس ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ جب میرا کوئی مرید گناہ کر لیتا ہے تو
تو میں اس کو تب تک مرنے ہی نہیں دیتا ہوں جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ زور سے بولو زور سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترمذی شریف جلد ثانی بابو ما جاء فی مبعث النبی. آپ تھوڑی گڑبڑ کر رہے ہو. صفحہ نمبر 203 ملاحظہ فرمائے. ان علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا هو يقول السلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولو زور سے. سبحان اللہ. میں جب تک تقریر کرتا ہوں گا جب تک آپ کے اندر جوش اور ہوش سلامت رہے گا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ترجمہ سماعت کیجئے. حضرت علی داماد پیغمبر فاتح خیبر. یہاں سے آواز کیچ کرائیے, میری طرف دیکھو. داماد پیغمبر فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک روز میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر تھا. بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها. سرکار دو عالم مکہ کے اطراف کی جانب نکلے. بولو زور سے بولو, کدھر نکلے؟ اکناف اطراف کی طرف نکلے, یعنی صحرا جنگل کی طرف نکلے. جنگل کی زور سے بولو. ارے فوریسٹ کی طرف نکلے. یہ تو سمجھ رہے ہو صاحب. بچے انگلش پہ بہت زور ہے. آپ ہر بچے کو بتائے جو انگلش میڈیم میں پڑھ رہا اس کو بتائے کہ بتائیے بچوں ہمارا انگلش میں سلام کیا ہے. تو بتا دیا ماسٹر لوگوں نے کہ دیکھو صبح سے 12 بجے تک بولنا پڑے گا گڈ مارننگ, اور 12 کے بعد 2 بجے تک آپ بولو گے گڈ نون, اور 2 سے 5 تک بولو گے گڈ آفٹر نون, اور 5 سے پوری رات بولو گے گڈ ایوننگ. سب پتا ہے کہاں کہاں کیا بولا جائے گا. لیکن اگر پتا نہیں ہے اس بچے کو, نماز کے بارے میں پتا نہیں ہے, سورہ اخلاص کیسے پڑھی جائے گی, سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے, اگر قاری محمد ہارون صاحب قبلہ فرمائے اے بچے آ نعت پاک پڑھ, منقبت پڑھ, غوث اعظم کی 11ویں شریف ہے, قاری محمد ہارون صاحب قبلہ کو بچہ جواب دے گا حضرت یہ تو مولانا لوگوں کا کام ہے, میں اسکول میں پڑھتا ہوں. لیکن یاد رکھو میرے بھائی, آپ نے اپنے بچوں کو گڈ نون بھی سکھایا, گڈ آفٹر نون بھی سکھوایا, آپ نے اپنے بچوں کو گڈ ایوننگ بھی سکھوایا. لیکن افسوس کرتا ہے ناظم رضا منصری, آپ نے اگر اپنے بچے کو علم نہ دلایا ہے, تعلیم نہ دلائی ہے, علم کے دین کے زیور سے آراستہ پہ راستہ مرجع و مسجع نہیں کرایا, انگلش خوب پڑھائی ہے, انگریزی خوب پڑھائی ہے, لیکن آؤ دیکھو آج الحمدللہ یہ مدرسہ جامعہ عربیہ افضل المدارس سے آج ایسے سپاہی نکل رہے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ جائیں گے تو کس اپنے باپ کا نام نہیں, اپنے گھر کی تعلیم کو نشر نہیں کریں گے, اپنے محلے کی تعلیم کو نشر نہیں کریں گے. اگر وہ پیغام پھیلائیں گے, اگر کسی پیغام کی ترویج و اشاعت کریں گے تو اسی پیغام کو محمد رسول اللہ کا پیغام کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس, جشن غوث الورا کانفرنس, حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات فخر کرتے ہو, آواز کھولو بھائی, کنجوسی مت کرو یار, تم تو کنجوسی کر رہے ہو بار بار. تمہارا مائک بہت اچھا واللہ ماشاءاللہ, پھر اوپر سے تم وہ کر رہے ہو سونے پہ سہاگا یہ کر رہے ہیں بار بار. بتائیے ہم چیخیں تو ان میں بات کم کر لی ماشاءاللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور محبت سے یا رسول اللہ. اچھا آپ لوگ خاموش رہیے, ادھر والے زور سے بولے سبحان اللہ. اب آپ لوگ خاموش رہے, ادھر والے زور سے بولے سبحان اللہ.
پیچھے والے سوچ رہے ہیں ادھر والے پھنس گئے، ہم بچ گئے۔ ارے میرے بھائی جتنا بولو گے اتنا ہی ثواب ملے گا، ذرا زور سے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ بہت فخر کرتے ہو انگلش کی تعلیم پر، لیکن معلوم ہے تمہیں آج الحمدللہ یہ بچے یہاں سے فراغت کے بعد نکلیں گے، ان کے سروں پر جشن دستار حفظ و قرات کا تاج زرری رکھا ہوگا، آج ان کے سروں پر ہے، لیکن میدان قیامت میں ان کے والدین کے سروں پر ہوگا۔ آپ نے نہیں سنا ہے مشکات شریف کی حدیث، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت، خطیب اہل سنت بلرام، شاعر اہل سنت بلرام شریف کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ خطیب دکھیں، اب تک ماشاءاللہ مجاز میں بہت تمسخر ہے، اللہ پاک کی نبی اور ان کی آواز کو بھی سلامت رکھے۔ یہ آ گئے، تھوڑے آگے تشریف لائیے آپ اگر آگے رہو تو موڈ میں رہے گا، ادھر آ جائیے آپ، مائک تو جیسا بھی ہے ویسے ہی ہے، لیکن آپ آ جاؤ، آئیے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا یہاں ان کے سروں پہ تاج، میدان قیامت کے ان کے والدین کے سروں پہ تاج۔ بناؤ ماسٹر، بناؤ ڈاکٹر، بناؤ انجینئر، حال کیا ہوگا مرنے کے بعد تمہارے؟ یہی تمہارا انجینئر، یہی تمہارا پائلٹ، تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی آمادہ ہو، تیار نہ ہو، وہ سو دور کھڑا ہوگا۔ حضرات لیکن اتنا طے ہے، اتنا یاد رکھنا، آج آقا مدینے والے ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کا بیٹا اپنے والد اپنی والدہ کی نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے، رب قدیر اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دو سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آپ نے پڑھایا اپنے بچوں کو گڈ نون، گڈ آفٹرنون، CAT کیٹ، کیٹ مس بلی، DOG ڈوگ، ڈوگ مس کتا، ارے یہی پڑھایا، بچے نے پڑھا، لیکن سنو تمہارا بچہ بلی کتا کہتے کہتے بہت اونچا پڑ گیا، لیکن یہ بچہ حروف تہجی کو پڑھتا ہے، الف با تا ثا، انہی حروف تہجی میں پورا علم دین مسخر کر دیا گیا ہے۔ کوئی حضرات محترم ان سے علاوہ، ان کے ما سوا، ان کے ما عدا اور کوئی حرف نہیں آتا ہے، انہی میں سارا علم دین مسخر کر دیا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے، میں بتانا چاہتا ہوں ایک انسان وہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، ایک انسان وہ ہے اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، عالم دین بنایا، اب ماسٹر کے باپ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرات وہ بیٹا کیا پڑھے گا سمجھتے ہو؟ ارے جو پڑھایا تھا وہی تو پڑھے گا۔ آپ کی قبر پہ آپ کا بچہ جائے گا، چھوٹا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ CAT کیٹ کیٹ مس کتا، DOG ڈوگ ڈوگ مس کتا۔ بولو جب بچہ بلی کتا تمہاری تربت پہ قبر پہ کرے گا تو قبر میں کتا بلی آئے گی یا رحمت آئے گی؟ آواز کھولو، میں کنجوسی کر رہا ہوں، آواز کھولو بھائی، آواز بند کر رہا ہوں بار بار، بولو یار میرے بھائی میں بہت دور سے آیا ہوں اور آپ میرے ساتھ میری مہمان نوازی صحیح طریقے سے کیجیے، ورنہ میدان قیامت میں آپ کا دامن پکڑ لوں گا۔ ارے بولو جو پڑھایا وہی تو قبر پہ بولے گا، جو جسے پکارے گا وہی تو آئے گا یا کچھ اور آئے گا؟ ارے بولو بلی کتا آئے گا تمہیں آرام ملے گا؟ بولو بولو۔ لیکن سبحان اللہ ایک انسان وہ ہے، تمنا گونجی تھی سینے کے اندر، انگڑائی لے گیا تھا سینہ، قاری محمد ہارون صاحب قبلہ کے پاس آیا، بولا حضرات میں نے یہ تحیہ کیا ہے، آواز کھول لو بھائی صاحب، میں نے یہ قصد و ارادہ کیا ہے، میں اپنے بچے کو قاری، میں اپنے بچے کو ماسٹر نہیں، ڈاکٹر نہیں، میں تو مصلی کا امام بناؤں گا، میں تو درسگاہ کا حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا۔ بڑا وہ بچہ آج وہ دن اس کے پاس
बाप पे आ पड़ा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मिस्दाक ठहरा है। वो बच्चा बाप की कब्र पे बैठा है और बैठने के बाद सारे अईज़ो अकारीब वापस आ गए, लेकिन ये बच्चा है अपने बाप की कब्र पे पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। कभी रब को रहमान कहता है, कभी रहीम कहता है। रब की रहमत दरियाए जोश मारती है। रब कदीर इरशाद फरमाता है, ओ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसका बेटा जमीन पर मुझे रहमान कहता है, रहीम कहता है, मुझे रहमान कहता है, रहीम कहता है। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि इसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कहे, रहीम कहे, और मैं जमीन के अंदर इसके बाप को अदाब इलाही में गिरफ्तार करूं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे बहुत सुने थे। इसका नारा बच्चे का पता ना जापानी है, शायद जापानी नारा है, मेरी समझना इन्होंने क्या कहा। अरे कोई बड़ा मुकल्लफ इंसान नारा लगाए तो बात बने। भाई एक जगह आवाज रोक दो, चाहे तेज कर दो या धीमी कर दो, एक जगह रोक दो। हम आपसे आप नहीं कहेंगे, आप लोग बैठे रहिएगा। मेरी तकरीर शुरू है। मौला अली दामादे पैगंबर फातेह खैबर क्या फरमाते हैं, मैं सरकार के साथ साथ था, सरकारे दो आलम निकले हैं अतराफे शहर की जानिब। आप फरमाते फमस्तकबलहु जबल वला शजर, जो पहाड़ और पेड़ सरकार के सामने आता वो कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। पहाड़ कहता है या रसूल अल्लाह आप पे सलाम हो, पेड़ कहता है आप पे सलाम हो। अब आला हजरत अज़ीमुल बरकत रफीउद दरजत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम इश्क व मोहब्बत सजदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इसी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक की तर्जमानी करते हैं। इरशाद फरमाते हैं अपने मौला की है बस यही शान अजीम, अपने मौला की है बस यही शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, सम करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सिजदे में गिरा करते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। एक हदीस पाक हवाला नोट कीजिए, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द थानी बाबू माजा फी बदइन नुबुव्वती सफ़ा नंबर 203, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 540 अन अबी मूसल अशारी की क़ाल ख़रज अबू तालिब इला शाम व मअहु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी अशयाख़ मिन क़ुरैश फलम्मा अशरफू अला राहिबी हबत फहल्लू रिहालहुम फख़रज इलैहिम अर्राहिबू व कानू क़ब्ल ज़ालिका यमुर्रून बिही फला यख़रुजु इलैहिम व ला यल्तफ़ितू क़ाल फहुम यहुल्लून रिहालहुम फजअल यतख़ल्ललहुम अर्राहिबू हत्ता जाअ फ़अख़ज़ यद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल हाज़ा सय्यिदुल आलमीन हाज़ा रसूलु रब्बिल आलमीन यबअथुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन फ़क़ाल अशयाख़ मिन क़ुरैश मा अल्लमका फ़क़ाल इन्नकुम हिना अशरफ़्तुम मिनल अक़बा लम यबक़ शजर वला हजर इल्ला ख़र्र साजिदा इला आख़िरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुरादाबाद सुभान अल्लाह, सुभान एक बस्ती में गया, वहाँ जब मैंने अहादीस पेश की तो मुझसे इमाम साहब बोले हजरत उर्दू में तकरीर करो, इनकी समझ में ना आ रही। तो माशाअल्लाह यहाँ के लोग समझ रहे हैं, इशारों को समझ रहे हैं, हदीस पाक समझ रहे हैं। तो आज हमारी कौम के नौजवानों को पता ना क्या हो गया, गाने समझते हैं, फिल्में समझते हैं, नाच समझते हैं, डांस समझते हैं, सब समझते हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस अगर नहीं समझते हैं तो हदीस को नहीं समझते हैं, कुरान को नहीं समझते हैं। हक है हजरात, लेकिन आओ माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। आप चारों तरफ देखते रहिए, अगर कोई किसी के पास में सो जाए तो उसके कान पे जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि आपको सुनने का बराबर सवाब मिले और बेदार करने का दूसरे को सवाब मिले। सुभान तो अल्लाह। मेरे भाई आप सो जाओगे, मैं कुछ कहूंगा आपके समझ में कुछ आएगा, मैं कहूंगा प्याज खाना हराम है, तुम सो जाओगे, कहीं तुम्हारी आँख खुल गई तो तुम्हारी समझ में आएगा कि प्याज खाना हराम है। फिर
लोग सुबह को मौलाना तालिब साहब और कारी मोहम्मद हारून साहब क़िबला को, पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती आशिक़ क़ादरी साहब क़िबला को। बहरहाल तवज्जो है मेरी तरफ, तवज्जो है हज़रात। हज़रत अबू मूसा अशअरी ये बयान करते हैं कि सरकारे दो आलम के चचा अबू तालिब और साथ में रूसाए कुरैश सरदाराने मक्का मुल्क शाम चले। वमाहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ में अल्लाह के मुक़द्दस नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। फलम्मा अशरफु अलर राहिबी, जब ये मक्के से चलने वाला काफिला एक राहिब के पास मुल्क शाम पहुंचा, तारीख अहदीस के जुमले ये है, हाबता फहल्लू रिहालहुम, हजरत अबू तालिब नबी के चचा अपनी सवारी से नीचे उतरे और राहिब की तरफ गामजन हो गए और राहिब की तरफ जाने लगे। फखरजा इलैहिमुर राहिब, अबू तालिब राहिब की तरफ जा रहे हैं और अब वो राहिब अपने गिरजाघर से निकल के, अब वो पादरी अपने मस्कन से निकल के अबू तालिब की तरफ आ रहा है। राबी कहते हैं फहल्लू रिहालहुम, अभी हम अपने कजावे खोल ही रहे थे। फखरजा इलैहिमुर राहिब वकानु क़ब्ल ज़ालिका यमुर्रून बिही फला यखरुजु इलैहिम वला यल्तफितु, दरा हालांकि इससे पहले भी काफिले इस राहिब के पास से गुजरते थे, लेकिन ये राहिब न इन काफिलों वालों के पास आता था, न इनकी तरफ इल्तिफात करता था, न इनकी तरफ मुतवज्जो होता था। अब की बार आ गया। राबी कहते हैं फजअल यतखल्ललहुमुर रागिब, वो रागिब हमारे दरमियान चलने लगा, हमारे माबैन वो चलने लगा। हत्ता जा फाक़द यद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब का उसने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद बोला, वो सरदाराने मक्का और रूसाए कुरैश, तुम्हें कुछ खबर भी है? तुम कैसे बच्चे के हमरा चल लगे हो? तुम कैसे बच्चे को अपनी मईशत में लेके चल लगे हो? ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है। सरदाराने मक्का ने कहा था राहिब बता फिर ये कौन सा बच्चा है? राहिब ने कहा था काला हादा सय्यदुल आलमीन, ऐ लोगों ये सारी कायनात का सरदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब के नारा पीछे से लगना चाहिए, बहुत ऐसे लग चुके हैं, आप भी थोड़ी जिम्मेदारी समझिए। उसके बाद राहिब खामोश ना हुआ। आगे राहिब कहता है काला हादा रसूल रब्बिल आलमीन, और लोगों जिसके हाथ, जिस बच्चे का हाथ मेरे हाथ में है, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का चहीता महबूब है, ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का चहीता है। उसके बाद या बातुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, और इसे कायनात के बनाने वाले ने रहमत बना के भेजा है। बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उसके बाद सरदाराने मक्का को बड़ी हैरत हुई, हैरत ज़दा होके उस राहिब से सवाल करते हैं। फ़क़ाल अशियाख़ुम मिन कुरैश, फ़क़ाल अशियाख़ुम मिन कुरैश मा अल्लमका, ए राहिब ये बता तूने इस बात को कैसे जान लिया? ये बच्चा मक्के से हमारे साथ चल रहा था लेकिन हम समझ न सके, ये अल्लाह का चहीता है, ये आलमीन का सरदार है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। तो राहिब जवाब देता है फ़क़ाल इन्नकुम हीना अशरफ़तुम मिनल अक़बति लम यबक़ा शजर वला हजर इल्ला खर्रा साजिदा, ए सरदाराने मक्का, जब तुम पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रहे थे मैं तुम्हें देख रहा था, जो पहाड़ और पेड़ तुम्हारे इस बच्चे के कदमों के नीचे आता था वो खड़ा नहीं रहता था बल्कि झुक जाता था। और हदीस पाक का आखिरी जुमला ये है इल्ला साजिदा, बल्कि वो सजदा करता था। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। तुम्हारे आका की तारीफ हो रही है, हर कौम का ये दस्तूर है, ये मेयार है, ये शियार बन चुका है। जब जिस कौम के रहबर की तारीफ की जाती है, जिस कौम के पेशवा
امام و مقتدا کی تعریف کی جاتی ہے وہ قوم خوش ہوتی ہے. آج تمہارے نبی کی تعریف کی جا رہی ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ. ہاتھوں کو لہرا کے بولو, چادروں سے باہر نکال کے بولو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ. حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں آخر میرے نبی کو پیر سجدے کیوں نہ کرے, آخر میرے نبی کو پہاڑ سجدے کیوں نہ کرے. اس لیے کہ ساری کائنات انہی کے صدقے میں مارد وجود میں آئی ہے, انہی کے صدقے میں ساری کائنات کو خلقت کا موقع ملا ہے, ساری کائنات کو نشأت کا موقع ملا ہے, ساری کائنات کو ولادت کا موقع ملا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے بباغ دہل ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, بدن میں حجاب دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں حجاب تمہارے لیے. یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک مسک کا نشان, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یار, مسک کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پیسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے, یہ امن و امان تمہارے لیے. خلیل و نچی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بدی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے گر کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عشر کیا, یہ تابو تابا تمہارے لیے, یہ تابو تابا تمہارے لیے. شبابوں چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیبا کے تلے فنا میں کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. پیغام غوث الورا کانفرنس, پیغام غوث الورا کانفرنس حضرت علامہ مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آج اہل سنت و جماعت پہ ایک الزام عائد کرنے کے لیے لوگ آمادہ و کوشاں رہتے ہیں کہ تم اس نبی